تاریخ یاد رکھیے گا 6 ستمبر بروز پیر 27ویں کی شب ہے. وہاں پہ علامہ مختار نعیمی صاحب جو ہے خصوصی دعائیں فرمائیں گے اور خواتین کے لیے علیحدہ اہتمام کیا گیا ہے. آپ کو اگر کوئی انفارمیشن چاہیے ہو تو آپ کال کر سکتے ہیں 832-366-4476 اینڈ مولانا صاحب اس وقت ہمارے ساتھ آن ایئر ہیں اور ابھی ہم ان کو لیتے ہیں. یا سوینا وقت ہو چکا ہمارا اسلامک سیگمنٹ اسلام اور ہماری زندگی جو کہ پیش کریں گے جناب مولانا مختار نعیمی اور he is going to be sharing his views and opinions about Islam. آج Salat al-Maghrib is going to be at 7:56. That is according to ICH at 7:50. سے بات چیت ہوتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. 6 منٹ کے اندر جیسا کہ حسن بولیں آپ سن لیجئے. بات وہی ایک ہی ٹاپک ہے اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جس ٹاپک کو میں ذرا تھوڑا سا طول دے دوں یا بار بار بیان کروں سمجھیے کہ اس میں امپورٹنس ہے ہم سب کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان یہ طبرانی شریف میں ہے, دارمی شریف میں بھی ہے اور جامع صغیر میں بھی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ان عبداللہ بن عمر. جب آپ کبھی دیکھیں کہ عربی میں عین میم رے کے آگے واو لکھی ہو تو اسے عمر پڑھا کریں, اسے کو عمرو نہیں پڑھیں گے, اسے آپ عمر پڑھیے گا. اور جب واو نہ ہو تو پھر عمر ہوتا ہے, جیسا کہ وہ دوسرے خلیفہ کا نام جو ان عبداللہ بن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال افضل ذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الاستغفار ثم قرأ فاعلم انه لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک. یہ حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفہوم کہ تمام اذکار میں افضل لا الہ الا اللہ ہے اور تمام دعاؤں میں افضل استغفار ہے. ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام دعاؤں میں افضل جو ہے وہ الحمدللہ ہے. یہاں فرما رہے ہیں استغفار ہے. یہ جو ایسے الفاظ ہوتے ہیں ان میں اختلاف نہیں ہوتا کہ آپ سمجھیں گے کہ ایک جگہ حضور نے یہ کہا ایک جگہ حضور نے یہ کہا تو یہ کیا ہے. حضور افضل دعا یہاں الحمدللہ کہہ رہے ہیں وہاں استغفار کہہ رہے ہیں. تو دیکھیے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک زبردست روحانی حکیم بھی ہیں. روح کا علاج جیسا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ایسا پوری دنیا میں کوئی ڈاکٹر دوبارہ پیدا نہیں ہو پائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جو آدمی آتا تھا آپ اس کی کیفیت کو فوراً جانچ جاتے تھے. یہی وجہ ہے کہ کبھی آپ کو اگر 1-2 سال ملے تنہائی کے تو احادیث کا مطالعہ کیجئے گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ ایک ہی کویشچن بہت سے لوگ کرتے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جواب جو ہے وہ مختلف عنایت فرماتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے کہ جواب جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پوچھنے والا کون ہے. اس لیے کوئی نیک متقی آدمی ہوگا نیکیاں کرنے والا تو حضور نے کہا ہوگا کہ افضل دعا جو ہے وہ الحمدللہ. تو نیک آدمی کے لیے واقعی افضل دعا جو ہے وہ الحمدللہ ہے. وہ متقی اور پرہیزگار آدمی ہے اس کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ الحمدللہ بولے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس دنیا کے اندر نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما دی. تو شاید سوال کرنے والا ابھی اس مرتبے پہ نہیں پہنچا ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا ہوگا کہ بھائی افضل دعا جو ہے وہ استغفار ہے. اب آپ سمجھ گئے نا. تو یہ مرتبے کے لحاظ سے یہ نہیں کہہ سکتے آپ لوگ کہ یہ اختلاف ہو گیا. اور پھر یہاں ایک اور نقطہ سمجھ جائیے کہ کچھ لوگ نماز کے بعد استغفار پڑھتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ. استغفار دعا ہے یہ یاد رکھیے گا, دعا بھی ہوگی. ذکر اگر کرنا چاہتے ہیں تو ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حدیث کی روشنی میں یہ سمجھنا آسان ہو گیا کہ ذکر کیا ہے اور دعا کیا ہے. تو استغفار جو ہے وہ دعاؤں کے لسٹ میں آئے گی اور اذکار کی لسٹ کے اندر افضل الذکر لا الہ الا اللہ آئے گا. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ذکر کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کے بارے میں اتنی فضیلت بیان کی سرکار نے کہ ہم جب پڑھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں. دیکھیے جو بھی ہم نیکی کرتے ہیں اس دنیا کے اندر وہ نیکی پہنچتی ہے تو حدیث مبارکہ کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ اس کے درمیان کچھ حجاب ہوتا ہے, یعنی اس کو پہنچنے میں ٹائم لگتا ہے. لیکن ایک چیز ایسی 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے درمیان میں پردہ نہیں, کرٹن نہیں, حجاب نہیں ہے, رکاوٹ نہیں ہے. ابن مردویہ نے اسے بیان کیا ہے اور جامع صغیر کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ ہے جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں. یہ ترمذی کے اندر بھی بیان کی گئی ہے. حدیث مبارکہ سماعت کیجیے. ان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ليس شيء الا بينه وبين الله حجاب الا قول لا اله الا الله ودعاء الوالد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر عمل کے لیے اللہ کے یہاں پہنچنے
کے لیے درمیان میں حجاب ہوتا ہے، بیچ میں حجاب آ جاتا ہے، لیکن واحد دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بیچ میں حجاب نہیں آتا۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ ایک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ ہے، اور دوسری باپ کی دعا اپنے بیٹے کے لیے۔ جتنے بیٹے سن رہے ہیں، جتنی بچیاں سن رہی ہیں، وہ غور سے اس حدیث کو سن لیجئے۔ کیا کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حجاب ہے ہر عمل کے بیچ میں، کہ وہ جب وہ پہنچتا ہے تو حجاب آتا ہے، لیکن دو چیزوں کے بیچ میں حجاب نہیں ہے۔ ایک جب تم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو تو بڑی تیز رفتاری کے ساتھ یہ عرش تک پہنچتا ہے، اور دوسرا جب جب باپ آپ کا سگا باپ آپ کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ دعا بھی جو ہے وہ بڑی رفتار کے ساتھ بلندی تک پہنچتی ہے۔ اس لیے رمضان المبارک میں اپنے باپ کی دعائیں لو اور ان کی خدمت کرو، اور کلمہ شریف جو ہے ہر نماز کے بعد جو ہے وہ پڑھو، تاکہ یہ دونوں چیزیں عرش تک پہنچیں اور تمہاری بخشش کا سبب بنے۔ مختار کو اجازت دیجیے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔